اب تقریر کرنے کے لیے تحریک فیضان عمر فاروق کے امیر، کہ جن کی شان میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جن کی تعریف میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کہ بزرگوں کا فرمان سچ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کے لیے صرف علم حاصل کرنے کے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے علم کی خدمت لیتا ہے جن کو جانکاری بھی نہیں ہوا کرتی۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو جانکاری نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے دین کی خدمت کروانا چاہتا ہے کسی بھی حالت میں اس سے دین کی خدمت کروا ہی لیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں جو علم دین پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آج آپ حضرات نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے نعت پاک پڑھ رہے ہیں، تو انہی نے انہیں پڑھنا سکھایا، نعت پڑھنے کی وہ تربیت انہوں نے ان لڑکوں کو دی، اور ان لڑکوں کو بھی داد دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ یہ دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہماری اور آپ کی اس تحریک کے امیر کو اور اس تحریک کے نوجوانوں کو وہ ترقی عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلند و بالا مقام بھی عطا فرمائے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تحریک کے امیر کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، عمر درازی عطا فرمائے۔ آئیے اب بلا تاخیر میں تحریک فیضان عمر فاروق کو امیر حضرت محمد حسن رضا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے سنہرے انداز میں ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، زندہ باد، یا عمر، یا عمر، زندہ باد، زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر و افضل سمجھتا ہوں اس بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، ہم یتیموں کے سہارا، شاہوں کے شہنشاہ، رسولوں کے بادشاہ، مکی کے سرکار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے نام ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
سبحان اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک سبحان اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ بے شک کیوں نہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت مقدسہ یہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، کوئی اور اتنی محبت نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنے نبی کی ہر ادا کو شریعت کا قانون بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا اے لوگو تم نماز پڑھو تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، تم روزہ رکھو تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، تم حج کرو تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، تم زکات دو تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا، بلکہ فرما رہا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، یعنی تم میرے محبوب کی اطاعت کرو تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت چاہتا تو ڈائریکٹ دوستی فرما لیتا، لیکن اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنانا چاہا تو اس بندے کو پہلے اپنے نبی کی اطاعت کروا رہا ہے، پہلے اپنے نبی کی فرمان برداری کروا رہا ہے، پہلے اپنے نبی کی غلامی کروا رہا ہے۔ جو بندہ اپنے نبی کی غلامی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے نبی کی فرمان برداری میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ رب العزت پہلے ہی جانتا تھا جی 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ چاہنے لگیں گے، ڈائریکٹ ماننے لگیں گے، ڈائریکٹ دوستی کرنے لگیں گے۔ اسی لیے میرے پروردگار نے 1400 سال پہلے ہی اعلان فرما دیا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ المدد المدد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ سے دوستی رسول کی اطاعت و فرمان برداری میں، اور اللہ سے دوستی رسول کی پیروی میں، اللہ سے دوستی رسول کی فرمان برداری میں، اللہ سے دوستی رسول کی غلامی میں، اور اللہ سے دوستی صرف رسول کی رضائی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا الہ العالمین، تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا اور تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا، کلیم و حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو سنو، کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی مرضی سے کام کرے، حبیب وہ ہے جس کی مرضی سے مولا کام کرے، کلیم وہ ہے جو اللہ کو چاہے، حبیب وہ ہے جس کو اللہ چاہے۔ اسی کے تحت فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد دین و ملت، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے امتوں میں نبی شان والا ہوا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی شان دیکھیے، اس امت میں نبی بھی شان والا اور نبی کے صدقے امتی بھی شان والا۔
اللہ رب العزت حضرت آدم کو صفیح اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم سے فرما رہا ہے اتخذوا ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم تو میرا دوست ہے، لیکن یہاں غلام مصطفیٰ سے فرما رہا ہے یحببکم اللہ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ تو میں تمہیں اپنا دوست رکھوں گا۔ وہاں نبی سے فرما رہا ہے تو میرا دوست، یہاں غلام مصطفیٰ سے فرما رہا ہے تو میرا دوست۔ اسی کے تحت امام عشق و محبت فرماتے ہیں ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیسے بہک سکیں گے جو چراغ لے کے چلے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ صدیق اکبر رسول کی اطاعت کرنے لگے تو صدیق کو اپنا دوست بنایا، فاروق اعظم رسول کی اطاعت کرنے لگے تو فاروق کو اپنا دوست بنایا، عثمان غنی رسول کی اطاعت کرنے لگے تو عثمان غنی کو اپنا دوست بنایا، مولا علی رسول کی اطاعت کرنے لگے تو مولا علی کو اپنا دوست بنایا، حضرت بلال رسول کی اطاعت کرنے لگے تو حضرت بلال کو اپنا دوست بنایا، امام اعظم رسول کی اطاعت کرنے لگے تو امام اعظم کو اپنا دوست بنایا، غوث اعظم رسول کی اطاعت کرنے لگے تو غوث اعظم کو اپنا دوست بنایا، خواجہ غریب نواز رسول کی اطاعت کرنے لگے تو خواجہ غریب نواز کو اپنا دوست بنایا، اعلی حضرت رسول کی اطاعت کرنے لگے تو اعلی حضرت کو اپنا دوست بنا لیا۔ جو رسول کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، جو رسول کو چاہنے لگتا ہے خدا اس کو چاہنے لگتا ہے، جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ سارے دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہا لیکن آخری وقت وہ اپنے موت کے وقت اپنے وصیت میں گناہ کر بیٹھا، سنت کے خلاف اپنی زندگی کو بسر کرنے لگا، اس کا خاتمہ برا ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 70 سال تک برے اعمال کرتا رہا لیکن آخری وقت اپنے موت کے وقت وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے گا، سنت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرنے لگے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا اگر کوئی شخص 70 سال تک برے اعمال کرتا رہا لیکن آخری وقت وہ سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے لگے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص 70 سال تک نیکی کرتا رہے گا لیکن اپنے آخری وقت وہ گناہ کر بیٹھے گا، سنت کے مطابق نہیں، سنت کے خلاف اپنے زندگی کو بتائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ منافقین کا یہ رویہ تھا، جب وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر طریقے سے اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت و فرمان برداری زبان حد تک محدود تھی لیکن سچے دل سے وہ ایمان والے نہ تھے۔ انہی کی اسی طرز عمل سے اللہ رب العزت انہیں تاکید فرمائی اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، سچے دل سے اطاعت کرو۔ اگر تم رسول کی سنتوں سے منہ موڑ لو گے، اگر تم رسول کے سنتوں کو چھوڑ دو گے تو اس گناہ کا وبال میرے نبی پر نہیں بلکہ تم پر ہے۔ اسی لیے ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت صرف اتباع رسول سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اتباع رسول سے ہی ہدایت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی بھی بندہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے مال و دولت سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ دیکھیے حضرات محترم، رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی مومن بننا چاہے تو سب سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل و اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ جب رسول سے محبت کرنے لگیں گے تو تم مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔
اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے قیامت کے لیے تم کیا تیاریاں کر رکھے ہو؟ تو وہ شخص نے عرض کی یا رسول اللہ نہ میرے پاس زیادہ نمازاں تھے، نہ میرے پاس زیادہ روزے تھے، نہ میرے پاس زیادہ زکاتیں تھے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی اعمال ایسے نہیں ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو سکے، صرف میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہی میرے اعمال ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ دیکھیں حضرات محترم، اس صحابی رسول کے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ زکاتیں ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہی محبت انہیں جنت میں لے جائے گی۔ بارگاہ نبوت میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ سے زیادہ، میرے آل و اولاد سے زیادہ، میرے مال و دولت سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب کبھی مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے، جب کبھی مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے تو مجھے صبر نہیں آتا، فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی دیدار نہ کر لوں۔ یا رسول اللہ کبھی میں یہ سوچتا ہوں اگرچہ میں مر جاؤں، آپ سے رحلت ہو جاؤں، تو کل قیامت میں آپ کو میں یہ سوچتا ہوں آپ جنت میں بھی جائیں، آپ جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے ارد گرد مقام اعلیٰ پر فائز ہوں گے۔ یا رسول اللہ اگر میں جنت میں بھی چلا گیا تو آپ کی دیدار کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھیے حضرات محترم، اس صحابی رسول کا یہ تمنا دیکھیے، جب دنیا میں رہا کرتے تھے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ کی دیدار کیا کرتے تھے، جب انتقال کر جائیں تو بھی رسول پاک کی دیدار کی تمنا کر رہے ہیں، تو اسی وقت اللہ رب العزت ایک آیت کو نازل فرما دیتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اے محبوب آپ اس شخص کو یہ آیت سنا دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن نبیین، جن صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا۔ دیکھیں حضرات محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی و تمنا دیکھیے، جب دنیا میں رہا کرتے تھے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل و اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ رسول سے محبت کر رہے ہیں، وہی محبت انہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کے عیب دیکھنے میں اندھا، وہ اپنے محبوب کے عیب سننے میں بہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے آنکھ اپنے محبوب کے عیب کو نہیں دیکھ سکتی، محبت کرنے والے کان اپنے محبوب کے عیب کو نہیں سن سکتی۔ اگر کوئی اپنے محبوب میں عیب کو ڈھونڈتا ہے، عیب کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کے محبت پہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک فرماتے ہیں محبت کرنے والی آنکھ اپنے محبوب کے عیب کو نہیں دیکھ سکتی، محبت کرنے والے کان اپنے محبوب کے عیب کو نہیں سن سکتے، اور میرے آقا تو بے عیب ہیں، میرے آقا کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ اسی لیے بارگاہ رسالت میں حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرُ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلُدْ النِّسَاءُ قَدْ خَلَقْتَكَ كَأَنَّ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میرے آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ تو بے عیب پاک پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ اور مولانا شفیع اکاڈوی فرماتے ہیں حضور تو محمد ہیں، محمد کے معنی ہے بے عیب، جس نے محمد کے اندر عیب کو مانا وہ محمد کو محمد ہی نہ مانا، محمد کو محمد وہی مانتا ہے جو محمد کو بے عیب مانتا ہے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عیب کو ڈھونڈا
تو रसूल पाक के मोहब्बत में झूठा दावा किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो लोग जो ईमान ले आ चुके हैं, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह से बड़ी मोहब्बत कौन करते हैं? जो ईमान ले आ चुके हैं। ईमान ले आने के बाद खुदा की मोहब्बत मिली, मगर ईमान कैसे मिला? तो जवाब मिला, ईमान मिला रसूल के मोहब्बत से। रसूल के मोहब्बत का नाम है ईमान, खुदा का मोहब्बत का नाम है ईमान। अरे जिस दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं तो खुदा की मोहब्बत कैसे हो सकती है? रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत 18,000 कायनात को अपने हुस्न का आईना बनाया है। 18,000 कायनात में अपने हुस्न के जलवे फैले हुए हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन 18,000 कायनात के जलवों को समेटा, एक इंसान के दामन में रख दिया, तो तमाम जहान इंसानियत का हुस्न फैल गई है। तमाम जहान इंसानियत का हुस्न को समेटा, एक नबी के दामन में रख दिया, तो तमाम दुनिया ये नबुवत फैल गई है। वही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह पाक ने फरमाया, वही हुस्न तमाम अंबिया के अंदर सिमट कर आया। वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसी अल्लाह पाक ने उन तमाम जहान नबुवत का हुस्न को समेटा, तो रुख सारे मुस्तफा में रख दिया। देखिए हजरत मोहतरम, 18,000 कायनात का हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत एक इंसान के दामन में रख दिया, तो तमाम जहान इंसानियत फैल गई। तो तमाम जहान इंसानियत का हुस्न को समेटा, तो एक नबी के दामन में रख दिया, तो तमाम जहान नबुवत फैल गई। तो तमाम दुनिया ये नबुवत का हुस्न को समेटा, एक नबी के दामन में रख दिया, तो तमाम दुनिया ये नबुवत फैल गई। तमाम दुनिया ये नबुवत का हुस्न को समेटा, तो क्या किया? रुखसारे मुस्तफा में रख दिया। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग आकर कहने लगे, तुम सुन्नी लोग हम वहाबियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम सुन्नी लोग देवबंदियों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हमने कहा, हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते ताकि वो गुस्ताखे रसूल हैं, उनके पीछे नमाज जायज नहीं। वो लोग पूछने लगे, क्या उनके पीछे नमाज जायज नहीं? तो हम सुन्नियों ने यही जवाब देते हैं, उनके पीछे नमाज जायज नहीं। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ से तशरीफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक शख्स को देखते हैं, वो किबले की तरफ मुंह करके थूका था। और वही शख्स मस्जिद के अंदर जाकर लोगों की इमामत फरमा रहा है। नमाज के बाद मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारी नमाजें नहीं हुई। तो लोग अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी नमाजें किस लिए नहीं हुई हैं? वजह क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगों, ये काबे का बेअदब है, ये काबे का गुस्ताख है, ये काबे का दुश्मन है, इसलिए कि ये किबले की तरफ मुंह करके थूका था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक काबे के गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं होगी, काबे के बेअदब के पीछे नमाज नहीं होगी, काबे के दुश्मन के पीछे नमाज नहीं होगी। और आगे सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तवाफ फरमा रहे थे, तो काबे की तवाफ फरमाते वक्त फरमाया, ऐ काबा, तो इस बात पे फक्र न करना, मैं तेरी तवाफ फरमा रहा हूं। रसूल पाक ने फरमाया, ऐ काबा, तो इस बात पे फख्र न करना कि मैं तेरी तवाफ फरमा रहा हूं, तुझसे तो मेरी उम्मत के एक मोमिन की शान और इज्जत ज्यादा है। देखिए हजरत मोहतरम, बात के ऊपर तवज्जो फरमाए। रसूल पाक फरमा रहे हैं, काबे की शान से रसूल पाक के उम्मत में एक मोमिन की इज्जत और शान ज्यादा है। इससे क्या पता चला? काबे की शान से मोमिन की इज्जत अफजल व आला है, काबे की शान से एक मुत्तकी की शान अफजल व आला है, काबे की शान से एक वली की शान अफजल व आला है, काबे की शान से एक सहाबी की शान अफजल व आला है, काबे की शान से एक नबी की शान अफजल व आला है। जब काबे के गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं हो सकती, तो मोमिन के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, मुत्तकी के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, वली के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, सहाबी के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं होगी, और नबी के गुस्ताख के पीछे भी नमाज नहीं हो सकती। क्योंकि काबे को रुख मिला मेरे नबी के सदके,
मोमिन को ईमान मिला मेरे नबी के सदके, मुत्तकी को तकवा मिला मेरे नबी के सदके, वली को विलायत मिली मेरे नबी के सदके, सहाबा को साहबियत मिली नबी के सदके, और तमाम नबियों को नबुवत मिली मेरे नबी के सदके। और मेरे नबी के गुस्ताख के पीछे नमाज कैसे हो सकती है? नमाज नहीं हो सकती। बोलो नमाज होती है? जोर से बोलो, नमाज हो सकती है? नमाज नहीं हो सकती। जो गुस्ताख रसूल है उसके पीछे नमाज जायज नहीं, जो गुस्ताख सहाबा है उसके पीछे नमाज जायज नहीं, जो गुस्ताख वली है उसके पीछे नमाज जायज नहीं, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया काबे की शान से मोमिन की शान अफजल आला है। जब मोमिन के गुस्ताख के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो इन वहाबियों के पीछे नमाज होती है? जोर से बोलो, क्या इन देवबंदियों के पीछे नमाज होती है? इंशाअल्लाह उनके पीछे नमाज न पढ़ा करें, क्योंकि उनके पीछे नमाज नहीं होती। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे थे तो बनीम तमीम का एक शख्स खड़ा हो गया और बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहा, या रसूल अल्लाह अदलो इंसाफ फरमाइए। तो मेरे आका को जला लग गया। मेरे आका ने फरमाया, हिला का दो तुझ पर। तो फौरन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दीजिए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अय उमर उसे जाने दो। जैसे ही वो वहां से चला गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, ऐ साहबा सुनो सुनो, इसके नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जो लंबी लंबी नमाजें पढ़ेंगे, जो रोजा रखेंगे, जो तिलावत कुरान पाक करेंगे, लेकिन इनके नमाजें कबूल नहीं होंगी, इनके रोजे कबूल नहीं होंगे, इनकी तिलावत कुरान रगों से नीचे नहीं उतरेगा। देखिए हजरत मोहतरम रसूल पाक फरमा रहे हैं, वो कौन था? बनी तमीम का कबीले का एक शख्स था, और रसूल पाक फरमा रहे हैं उसके नस्ल से निकलने वाले गुस्ताखों के न नमाजें कबूल होंगे, न रोजे कबूल होंगे, न कुरान कबूल होगा। रसूल पाक ने फरमाया वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। देखिए हजरत मोहतरम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, कुरान की तिलावत करने वाले को रसूल की शान में गुस्ताखी करने से खारिजे इस्लाम फरमा रहे हैं। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, तिलावत कुरान पाक भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी नमाजें कबूल नहीं। रसूल पाक ने फरमाया वो खारिजे इस्लाम है, वो इस्लाम से खारिज हैं। इसलिए नमाज का नाम ईमान नहीं, रोजे का नाम ईमान नहीं, ज़कात का नाम ईमान नहीं। अरे ईमान तो मुस्तफा को चाहने का नाम ईमान है। इश्क मुस्तफा ही मोहब्बत खुदा है, इश्क रसूल ही दिल का नूर है, इश्क रसूल ही रूह की गिजा है, इश्क रसूल ही से कौनैन की सआदत मिलती है, इश्क रसूल ही से हिजाबात के पर्दे उठते हैं, इश्क रसूल ही मताए लाजवाल है, इश्क रसूल ईमान की जान है, और इश्क रसूल अमल का जमाल है। इसीलिए शायर ने क्या खूब ही कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस्लाम की मुराद, दीन का मकसूद, अल्लाह की रजा, ईमान की जान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ उन्हीं से की जाए ताकि सब कुछ मिल जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी तो जान है ये। देखिए हजरत मोहतरम, नमाज पढ़ने वाले ईमान वाले नहीं हो सकते, रोजा रखने वाले ईमान वाले नहीं हो सकते,
حج کرنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے، زکاتیں دینے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ایمان والے بننا ہے تو رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے آل و اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ مجھے محبوب رکھ لو گے تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ جب تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے تمہارے نمازیں قبول ہو جائیں گے، تمہارے روزے قبول ہو جائیں گے، تمہارے زکاتیں قبول ہو جائیں گے، اور تمہارے تلاوت کلام اللہ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی کیا کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں عصر کے نماز کے بعد حضور ننھے میاں تشریف لے آئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی زیارت کے لیے ایک رافضی حیدرآباد دکن سے آ رہا ہے، صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، حضور آپ اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر لیں تو وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ دوران گفتگو وہ رافضی آ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے ہیں تو حضور ننھے میاں اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن حاضرین مجلس کا یہ بیان ہے، حاضرین مجلس نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے اس رافضی کی طرف توجہ بھی نہیں فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کی توجہ نہ فرمانے کی وجہ سے وہ رافضی بولنے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے اٹھ چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ چلا گیا تو حضور ننھے میاں نے اعلیٰ حضرت کو سناتے ہوئے کہا وہ اتنی دور سے صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تھوڑی دیر اس سے بات چیت کر لینے سے کیا حرج تھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے اکابر و پیشواؤں نے مجھے یہی سبق پڑھلایا ہے، یہی سبق بتلایا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی۔ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات مقدسہ ہے، اگرچہ کوئی سنی آتا ہے تو اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، اگرچہ کوئی وہابی آتا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ماحول بدل چکا ہے، اب دن تمام تقریریں سنتے ہیں، رات تمام جاگ کر تقریریں سنتے ہیں، سویرے ہوتے ہی وہابیوں کے ساتھ چائے پیتے ہیں، وہابیوں کے یہاں جاتے ہیں، وہابیوں سے میل ملاپ کر رہے ہیں، وہابیوں سے شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ سب خارج اسلام ہے، یہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، آپ ان لوگوں کے مجلس میں نہ جایا کریں، ان لوگوں سے نہ نکاح کیا کریں، نہ انہیں اپنے نکاح میں لایا کریں، بلکہ یہ میرا فرمان نہیں رسول پاک کا فرمان ہے، کیونکہ یہ خارج اسلام ہے۔ جب خارج اسلام ہونے کے بعد اگرچہ کوئی سنیہ سے وہ نکاح کر لے تو نکاح بھی جائز نہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، سمجھنے کی بات ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ماحول بدل چکا ہے، آج ہمارا یہ رویہ بدل چکا ہے، کوئی بھی وہابی اور سنی میں فرق نہیں دکھا رہا ہے۔ ہماری تحریک کا یہی مقصد ہے، ہم صرف اور صرف عقیدے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو نمازیں جائز ہو جاتے ہیں۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا نہ تمہارے نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ تمہارے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ تمہارے حج زکاتیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرات محترم سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست فرما لے، وہابیوں سے باز آ جائیں، چاہے دنیا لاکھ کہیں، کیونکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسافر مل جاتا ہے اور سوال کرتا ہے حضور میں بھوکا ہوں، مجھے تھوڑا کھانا کھلا دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتا چلتا کاشان اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کروانے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خادم آپ کا حکم بجا لاتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس مسافر کے سامنے دسترخوان بچھوایا جاتا ہے اور وہ وہاں کھانا بھی انتظام کیا جاتا ہے، وہ مسافر کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ کھانے کے دوران وہ بد مذہبی کے الفاظ کو کہتا ہے، جیسے ہی اس کے زبان سے
بد مذہبی کے الفاظ نکلتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے خادم کو حکم فرماتے ہیں، اے خادم اس کے سامنے سے دسترخوان کو اٹھا دو اور اس کے کان پکڑ کے باہر ڈھنکل دو۔ جیسے ہی خادم آپ کا حکم بجا لایا، دیکھیے حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کسی بد مذہب سے بھی دوستی نہیں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھانا کھا رہا ہے بد مذہبی کے طور پہ اسے وہاں سے باہر ڈھنکے لیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منافقین کے نام لے لے کر باہر کروا دیتے تھے، اے فلاں تم مسجد سے نکل جا کیونکہ تم منافق ہے۔ رسول پاک نے فرمایا منافقین کو مسجد سے باہر کرواتے تھے، اگرچہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں منافقین کو اگر مسجد سے باہر نہ کروا دیتے تھے تو آج ہم کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی تھی ان سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے آج ضرورت ہے سنی اور دیوبندیوں کی فرق بتلانے کی، اسی لیے ہم تحریک فیضان عمر فاروق کو قائم کر چکے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف نماز کی دعوت دینا نہیں، صرف روزے کی دعوت دینا نہیں، بلکہ عقیدے کی دعوت دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمان کہلانے والے بد مذہب اور خارجیوں سے یارانہ دوستانہ ہاتھ کو آگے نہ بڑھایا، نہ ان سے میل ملاپ رکھا، نہ ان سے لین دین رکھا، نہ انہیں اپنا اسلامی بھائی قرار دیا، نہ ان کے نمازوں کو دیکھا، نہ ان کے روزوں کو دیکھا، نہ ان کے زکاتوں کو دیکھا، بلکہ ان کے فتنہ و فساد کے بعد انہیں قتل و جہاد کا حکم فرما دیا۔ دیکھیے حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی علم کا دروازہ۔ حضرت علی جیسا علم والا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ ان کے نمازوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کے روزوں کو دیکھا جائے گا، نہ ان کے تلاوت کلام اللہ کو دیکھا جائے گا، بلکہ ان کے بد مذہبی کے بعد انہیں قتل و جہاد کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا سبق پڑھایا کرتے تھے، یعنی اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی کیا کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوج کے ساتھ 5000 بد مذہب خارجیوں کو قتل فرما دی، جن میں عالم بھی تھے، جن میں صوفی بھی تھے، جن میں عالم دین بھی تھے۔ دیکھیے حضرت محترم اگرچہ وہ ایمان والے ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قتل فرما دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خارج اسلام ہیں، وہ اسلام سے خارج ہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل فرما دیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر کوئی سنی نہیں ہو سکتا، رسول کے شان میں گستاخی کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا، رسول کے شان میں گستاخیاں بکنے والا سنی نہیں ہو سکتا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا، رسول کے شان میں گستاخیاں کرنے والا ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی تو وہ ہے جو رسول پاک کے ہر ادا پہ مر جائے، جو صحابہ کو چاہنے والا ہو، جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہو، جو اولیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، وہی سنی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔